مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سارے گناہوں پر بات نہیں کر سکتا اس وقت میں، لیکن جب گناہوں کا تذکرہ آ گیا تو دو تین باتیں اور کہے بغیر نہیں رہا جاتا۔ ہندوستان میں تو کم سے کم اکثر علاقوں میں جانا ہوتا ہے، تین چار چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے تباہ کر رکھا ہے مسلمانوں کو، اور میں آپ سے کے سامنے کہتا ہوں اگر آپ کے ہاں نہ ہو تو مجھے خوشخبری ضرور سنا دیجئے گا۔ ایک تو سودی قرضے ہیں، تو نہیں آپ کے ہاں؟ میں نے کوئی گاؤں بھی نہیں دیکھا مسلمانوں کا جہاں سودی قرضے نہ ہو۔ رونا آ جاتا ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو کہاں تک بات پہنچ رہی ہے؟ مسلم آبادی، ٹھوس مسلم، میں ایسے قصبات کے نام جانتا ہوں، تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، سنی سنائی نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے بجنور میں، میرٹھ میں، سہارنپور میں، دیوبند میں، شاملی میں، مظفر نگر میں، دہلی میں، میوات میں، یہ ہمارا سارا علاقہ ہوا، اور اب باہر نکل کر سمندر کے کنارے تروپتی میں جا کر، اور مدراس میں، اور مہاراشٹر میں، اور آسام میں، اور بنگال میں، کہاں کہاں کا نام لوں میں، جہاں جا کر یہ فکر رہتی ہے، پوچھتا ہوں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سودی قرضے نے جکڑ رکھا ہے۔ مسلم آبادی ہے اور وہاں ہندو بھائیوں کا کوئی گھر نہیں ہے، مگر انہوں نے آفس کھول لیا ہے قرضہ تقسیم کرنے اور وصول کرنے کے لیے، اور اس کے بعد قرضہ ادا نہ ہونے پر کیا کیا ہوتا ہے آپ سمجھ جائیں کہاں کہاں تک بات پہنچ رہی ہے۔ کہنا مشکل ہے، رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہمارا۔ صحیح بات یہ، اس مصیبت سے پیچھا چھڑائیے، آدھی روٹی کھا لیجئے مگر سودی قرضے کے چکر میں مت پڑیے، حلال کمائیے اور حلال خرچ کیجئے۔ ایک نشہ، میں اتنا جانتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس میں آبادی کے اعتبار سے نشے کا تناسب دوسرے مذہب والوں سے زیادہ ہے۔ وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کا اور جو دل میں یہ سمجھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، وہ اپنے منہ میں نشہ کیسے لے جاتا ہے اور دوسروں سے زیادہ لے جاتا ہے۔ ایک ایک گاؤں میں کروڑوں کی اسمیک کی تجارت ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے گاؤں، میں یہ بھی سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں نے نہیں پائی کوئی جگہ جہاں کے لوگوں نے یہ بتایا ہو مجھے کہ یہاں نشے کا رواج نہیں ہے۔ کوئی جگہ نہیں ملتی، عام ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ایک اور گناہ ہے، بہت سارے ہیں، مخبری۔ آپ کے یہاں تو نہیں ہوتی؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جاسوسی کرے، مخبری کرے۔ آپ کے یہاں نہیں کرتے ہوں گے، شریف لوگ ہیں۔ میں نے ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں پائی جہاں یہ کام نہ ہو رہا ہو۔ مسلمانوں میں سے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی بہت سے لوگوں کا ذریعہ معاش بنا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غیر قانونی کام کو آپ چھپائیں کسی کے، لیکن کم سے کم جھوٹ تو نہ بولیں، کم سے کم اپنے پیسے بنانے کے لیے کسی کی عزت سے تو نہ کھیلیں۔ اب تو حالات ہماری ایمانی کمزوری کے یہاں تک ہیں کہ ذاتی لڑائی کی بنیاد پر ہم ملت کا نقصان کرنے کو آسانی سے تیار ہیں۔ کئی جگہ کے کیس آج بھی میرے علم میں ہیں جہاں پر ذاتی اختلاف کی وجہ سے شکایت کی، مدرسے والوں کی، مسجد والوں کی، جماعت والوں کی، یا خود آپس میں دینداروں نے کی ہے کہ ان کا تعلق باہر سے ہے، ان کی فنڈنگ باہر سے ہو رہی، ان کا تعلق دہشت گردوں سے ہے۔ اس حد تک ہم لوگ گر چکے ہیں۔ پھر کس منہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہندوستان جیسے ملک میں ہمیں عزت کا کوئی مقام آسانی سے مل سکتا ہے؟ معاف کیجئے گا، دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً اس ملک میں، جمہوری ملک میں، آئین کے اعتبار سے جو حق ہمیں حاصل ہیں ان پر ہمیں بولنا بھی ہے، اور ان کے نہ ملنے پر ہمیں احتجاج بھی کرنے کا حق ہے، اور مطالبے کا بھی جو چاہے ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے مذہب کے تعلق سے اگر سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ ان کا کام تو وہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں یا دنیا میں پہلی بار مسلمانوں کے دشمن پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب دین کی دعوت عام کی تھی اسی دن سے دشمن سامنے آ گئے تھے، اور یہ جنگ ہے جو کھلی ہوئی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو دشمن کا کام تو نقصان کرنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں نا، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ کی جو طاقت ہے وہ طاقت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور طاقت کا مطلب آج کل ہر بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے، ورنہ کوئی سمجھے گا کہ طاقت کو کہہ کے گئے ہتھیار رکھنے کے لیے کہہ دیا مولوی صاحب نے۔ یہ مطلب بنا لیں گے لوگ،
لوگوں کے یہاں باقاعدہ اس کے لیے بھی جناب اس وقت ادارے کام کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں غلط فہمیاں پیدا کی جا سکیں. مجھے تحقیق سے یہ سننے میں آیا یعنی معتبر لوگوں سے کہ مراد آباد کے ایک پولیس تھانے میں 15-20 سال پہلے شکایت کی گئی کہ مسلمانوں کے یہاں فجر کی اذان کے وقت رات میں اسلحہ آتا ہے، ہتھیار آتے ہیں اور فجر کی اذان میں اس کے پہنچنے کی اطلاع دی جاتی ہے. کیا تھا؟ الصلاۃ خیر من النوم، اسلحہ خیریت سے پہنچ گیا ہے. الصلاۃ خیر من النوم کا یہ ترجمہ سمجھ کر کسی ہندو بھائی نے شکایت کی اور حافظ صدیق صاحب مرحوم جو وہاں کے قائد تھے انہیں جا کے پولیس والوں کو بتانا پڑا کہ بابا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے، نیند سے بہتر ہے، اس کا اسلحہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اگر اسلحہ آئے گا بھی تو بھلا اس کا مائکوں پہ اعلان ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلحہ پہنچنے کی اطلاع دی جا رہی ہے، اسلحہ خیریت سے پہنچ گیا ہے. تو اس لیے صحیح جو بات ہو اس کو صاف ہی کہنا چاہیے. میں جو طاقت کی بات کر رہا ہوں وہ مسلمانوں کی جو اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے اور اعمال کی طاقت ہے، وہ جب تک نہیں ہوگی آپ کا کوئی کچھ نہیں اٹھنے والا. بے فکر رہیں، بالکل یقین کریں. اگر ہتھیاروں کی بات ہے تو دنیا میں مسلمانوں کے ملکوں کے پاس کچھ کم ہتھیار نہیں ہیں. یہ بات جاننے والے جانتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں امریکہ سے سب سے بڑی ڈیل ہتھیاروں کی جس ملک نے کی ہے اس کا نام سعودی عرب ہے. سب سے زیادہ ہتھیار سعودی عرب نے خریدے ہیں. لیکن کچھ اٹھتا ہے دنیا کے اندر؟ انٹرنیشنل معاملات میں کوئی حیثیت ہے؟ دنیا کے جو فورم ہیں ان پر کچھ دم ہے، آواز؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. مسلمان کے لیے یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ ایمان کی طاقت کے بغیر تمہاری بات بننے والی نہیں ہے. اس کو یاد رکھنا ہے. اور جو اصل طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے.